تم کیا مجھے ایسے گھور رہے ہو وائلڈ مین؟ اس نے نظروں کی تپش پر گھنی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اسے خود میں گم پایا۔ وہ اسے گھورنے لگی پر سامنے والے پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بریکٹ، گھورنے والی بلا کو گھوریں گے نہیں تو کیا کریں گے میڈم؟ بریکٹ کلوز۔ کچھ نہیں، آپ اداس ہیں؟ وہ دل کی دہائی کو نظر انداز کرتا اس سے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ ہانیہ نے اسے تیکھے چتون سے گھورا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ وہ چیختی ہوئی صوفے سے اٹھی اور اس کی طرف خونخوار طریقے سے قدم بڑھانے لگی۔ بہزاد سمجھ گیا تھا کہ اسے اپنا غصہ نکالنے کا موقع مل گیا ہے۔ سو بی کیئرفل بریکٹ، سو بی کیئرفل، وہ دل ہی دل میں خود سے بولا۔ کچن سے چھپ کر جھانکتے ملازموں کو دیکھ کر وہ کوفت سے گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کیا قیامت ہے یار! اس کے دل نے بے قابو سی سرگوشی کی۔ نازک ریشمی سراپا اور قیامت ڈھاتی سبز جھیل سی آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے وہ ایک بھڑکتی آگ بنی ہوئی تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی تھوڑی پر موجود 3 سیاہ نقطوں پر اپنی انگلیاں پھیر کر محسوس کرے، پر وہ میری میڈم ہے۔ وہ اس کے لیے کیا سوچ رہا تھا؟ توبہ استغفر اللہ! میں تمہیں کب سے سمجھا رہا ہوں وہ میڈم ہے تیری، دماغ غصے سے جتا کر بولا، مگر دل بلبلا اٹھا۔ بہزاد نے گھبرا کر دل پر ہاتھ رکھا۔ ہانیہ جو غصے سے اسے مارنے کے لیے لپکی تھی، اس کے تاثرات اور انداز دیکھ کر آنکھیں پھیلائے اسے دیکھی گئی۔ کہیں دماغ سے کھسک تو نہیں گیا؟ اس کے خوف سے دھڑکتے دل نے سرگوشی کی۔ وہ چور نظروں سے آس پاس دیکھنے لگی۔ سامنے ہی بیرونی دروازے پر 2 پولیس گارڈ ہتھیار سمیت الرٹ کھڑے تھے اور کچھ پہرا بھی دے رہے تھے۔ وہ میڈم بعد میں، پہلے میری حسینہ ہے۔ دل سینہ پھلا کر میدان میں اترا، پر دماغ اس کی باتوں کی نفی کرنے لگا۔ کیا بکواس کی تھی دیکھو ذرا! اس کا دماغ چلا کر بولا۔ بہزاد کا سارا نروس سسٹم ہل کر رہ گیا تھا۔ بکواس کیسے؟ دل نے دہائی دی۔ تم دونوں چپ کرو، وہ میری میڈم ہے۔ دماغ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ حلق کے بل چلایا۔ اسے تجسس سے دیکھتی ہانیہ اس کے دھاڑنے پر آہ کرتی اچھل کر پیچھے ہوئی۔ آر یو اوکے میم؟ پولیس کے سیکیورٹی گارڈ پلٹ کر اس کی طرف بھاگے۔ یہ آئی ایم اوکے، گو بیک۔ وہ اپنا سانس بحال کرتی انہیں جانے کا اشارہ کرتی شرمندہ کھڑے بہزاد کی طرف متوجہ ہوئی۔ کبھی سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے ہو؟ وہ اپنی اداسی اور غصہ بھلائے اب اس کی طرف متوجہ ہوتی رازداری سے پوچھنے لگی۔ یہاں آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی لاؤنج میں آئی۔ وہ اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ اس کا ہاتھ پکڑے پاس بٹھاتی پوری اس کی طرف متوجہ تھی۔ بتاؤ نا، کیا کبھی گئے تھے سائیکیٹرسٹ کے پاس اور کب؟ وہ کشن گود میں رکھے ہتھیلیوں پر تھوڑی ٹکائے پوچھنے لگی۔ ہاں گیا ہوں، بلکہ روز صبح شام جاتا ہوں۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا فخریہ بولا۔ روز؟ اوہ مائی گاڈ! پھر کیا کہا اس نے؟ حیرت کا اظہار کرتی وہ اپنی آنکھیں پھیلائے پوچھ رہی تھی۔ بہزاد کی نظریں اس کی ضرورت سے زیادہ کھلی جھیل سی آنکھیں اس کے پنکھڑیوں سے لب اور لبوں سے نیچے تھوڑی کے گڑھے پر بنے 3 سیاہ نقطوں پر رک سی گئیں۔ بہزاد کا دل کر رہا تھا کہ اسے کہیں چھپا دے، کسی ایسی جگہ جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے، صرف وہ ہو اور اس کی نک چڑی مگر معصوم سی میڈم۔ ہیلو، کہاں کھو گئے؟ پھر سے دورہ پڑ گیا کیا وائلڈ مین؟ اس کی نظروں کے سامنے چٹکی بجا کر اس نے اسے حقیقت میں دنیا میں واپس پٹک دیا۔ ہوش میں آ کر بہزاد کو اپنی اور اس کی حیثیت کا فرق بہت شدت سے محسوس ہوا۔ کہنا کیا ہے اس بیچارے نے؟ اپنی گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا۔ دوسری طرف وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتی افسوس سے سر ہلانے لگی۔ مطلب پھر بھی کچھ تو کہا ہوگا نا؟ کوئی اشارہ، کوئی ڈھکی چھپی بات؟ اس نے یاد دلانے کے لیے اشارہ دیا۔ اسے سائیکو لوگوں سے ان کے حالات کے بارے میں جاننے میں بڑا ہی مزہ آتا تھا، جیسے ابھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میڈم، اشارے بہت دیتا ہے بیچارہ۔ اسے واقعی یاد آیا۔ واو گریٹ! پھر کیسے؟ مطلب کیا کہتا ہے؟ کون کون سے اشارے کرتا ہے؟ اوپر سے کیا ڈیمیج ہے؟ اب تو اسے نوکری سے رفع دفع کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے اس کے دماغ کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگی۔ اب جب اس کے ڈیڈ آئیں گے تو وہ انہیں کہے گی کہ دیکھیں کس ڈیمیج وائلڈ مین کو اس کا باڈی گارڈ بنا دیا آپ نے، جو دن میں 2 دفعہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے۔ وہ کیا اس کی پروٹیکشن کرے گا؟ اور اس کے ڈیڈ سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے اسے نوکری سے فارغ کرنے میں۔ بس میڈم، سارا کا سارا اوپری سسٹم ڈیمیج ہے، وہ اداسی سے بولا، اور ہانیہ نے اس گبرو جوان کو دیکھا جس کے مسلز ایسے تھے کہ بندہ دیکھے تو حیرت سے آنکھیں کھلی رہ جائے۔ چوڑا سینہ،
قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا، گہری سیاہ آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، سرخ عنابی لب، گھنی داڑھی مونچھیں، ہاں بس بال تھوڑے لمبے تھے جس کی پونی بندھی ہوئی تھی، باقی وہ تھوڑا غریب بھی تھا، ڈریسنگ بھی کچھ خاص نہیں تھی اس کی، ورنہ وہ ایک باڈی بلڈر سے کم نہیں تھا۔ اس کی وجاہت کے نظارے تو وہ پہلے دن ہی اپنی یونیورسٹی میں دیکھ چکی تھی جب لڑکیاں اس کے ارد گرد منڈلانے لگی تھیں اور اس کے لو سٹینڈرڈ حلیے کی پرواہ کیے بغیر اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھیں، اور وہ بھی بیہودہ فلرٹی وائلڈ مین 2 ٹکے کا باڈی گارڈ مسکرا کر ان کے اشارے پر سر ہلا رہا تھا۔ سو سیڈ، وہ افسوس سے بولی۔ ابھی سائڈ بریکٹ سیڈ کہاں میڈم؟ ابھی تو وہ اشارے سے سارے پرزے ختم ہونے کا بتاتا ہے۔ بس ہم غریب کیا کر سکتے ہیں، دکھ بہت ہوتا ہے جب اسے دیکھتے ہیں، پر کیا کریں، دل پر پتھر رکھ لیتے ہیں، ورنہ اس کے اشارے سمجھتے ہوئے یہاں درد ہوتا ہے میڈم، بہت درد ہوتا ہے۔ وہ گمبھیر لہجے میں اپنا دکھ بیان کرتا دل کے مقام پر مکہ مارنے لگا، اور یہ سب دیکھ کر ہانیہ خان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، مطلب وہ ایک مرتے ہوئے انسان سے بات کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ تم دکھی مت ہو، کوئی نہیں ہے نا تمہارا، ڈیڈ نے بتایا تھا، پر میں ہوں نا تمہاری میڈم، روز ایک اگربتی جلانے جایا کروں گی اور اللہ سے تمہاری مغفرت کی دعا بھی کروں گی۔ دل بڑا کرو، جب تک یہاں ہو کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، میں بھی نہیں۔ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کرے، بولو آمین۔ وہ کھسک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی روتی ہوئی بولی۔ اگربتی، مغفرت کی دعا، گناہ کی معافی؟ اس کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے اور وہ ہونکوں کی طرح پاس بیٹھی اپنی چھوٹی سی روتی ہوئی میڈم کو دیکھنے لگا۔ کس کی موت ہونے والی ہے میڈم؟ وہ جو سوچ رہا تھا کہ ان پڑھے لکھے امیروں کے بھی عجیب چونچلے ہیں، اب اسکوٹر کو سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں تو کبھی چوسے ہوئے آم کی گٹلی کو سیم، تو کبھی باڈی گارڈ کو وائلڈ مین بریکٹ وائلڈ مین، حد ہے ویسے تمہاری۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی اسے ہمت دینے کے لیے بڑے دل سے مسکرائی۔ وہ ریلیکس سا بیٹھا، اب سامنے رکھے جوس کے گلاس کو اٹھا کر پینے کی تیاری میں تھا۔ اسکوٹر کی جگہ اپنی موت کا سن کر صدمے سے اپنی میڈم کی جانب پلٹا جو نہ رکنے والے آنسو بہاتی اسے دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ تم سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے تھے جس نے تمہیں کہا تھا کہ تمہاری اوپری سسٹم ڈیمیج ہے، بلکہ باقی کے پرزے بھی ختم سمجھو، تو اس حساب سے تو تم 1-2 ہفتے ہی جی سکو گے نا، یا کم از کم 1 ماہ۔ اس سے بہتر رہی کہ تم یہ نوکری چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، آلریڈی دعا مانگ لو تاکہ بعد میں تکلیف نہ ہو۔ تم تو خوش نصیب بندے ہو جسے پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ مرنے والا ہے۔ ہاؤ بیوٹیفل نیچر از۔ وہ آنکھیں صاف کرتی اوپر کی طرف دیکھتی مسکرا کر بولی، اور بہزاد، وہ تو اپنی موت میڈم کے منہ سے اتنی جلدی سن کر مرتے مرتے بچا۔ دماغ سنسنا اٹھا، دل تڑپ کر کروٹ لیتا منہ موڑ گیا، حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے تھے۔ اس کی صدمے بھری نظریں پاس بیٹھی میڈم پر ٹکی تھی۔ میڈم، اس نے میرے نہیں اپنے لیے اشارے دیے تھے، میں کیوں اتنی جلدی مرنے لگا؟ مرے میرے دشمن! اب کی بار اس کی دہائی پر ہانیہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ What do you mean, wild man؟ تمہارا مطلب ہے میں مروں؟ تمہاری میڈم، 2 ٹکے کے ملازم، تم مجھے بددعائیں دے رہے ہو؟ How dare you؟ وہ گلا پھاڑ کر چیخی۔ اس بار بہزاد نے آنکھیں پھیلائی، یعنی وہ جس کو ہمدرد سمجھ بیٹھا تھا وہ دشمن نکلی اور اعتراف بھی خود کر رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کون سا معصوم چال چل رہا ہے جس میں دشمن خود کہیں گے کہ آ دیکھ میں تیرا دشمن ہوں، واہ رے ربا تیری کرامتیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا سوچ رہا تھا، میڈم آپ خود ایسا سمجھ رہی ہیں، حالانکہ میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ میری دشمن ہیں۔ وہ معصومیت سے بولا، اور ہانیہ خود اپنے منہ سے دشمن والے اعتراف کو سمجھ کر سٹ پٹا گئی۔ وہ میں ابھی کا نہیں کہہ رہی، اس دن تم نے مجھے بد دعا دی تھی نا، اس کا کہہ رہی ہوں۔ وہ کھسیا کر یہاں وہاں دیکھتی اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ بہزاد کا مرا ہوا دل پھر سے زندہ ہو گیا۔ اپنی آنکھوں میں محبت کا جہاں بسائے اسے دیکھنے لگا۔ بڑی ہی لومڑی خصلت ہے لڑکی کی۔ دوسری طرف دماغ نے دلیل دی، اے بکواس مت کر، چپ۔ دل کی گھرراہٹ پر وہ پھر حلق کے بل چیخا، اور اس چیخ پر ہانیہ صوفے پر بیٹھی اچھل پڑی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، میری مانو تو ابھی چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں۔ وہ اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولی، او میڈم، ابھی تو وہ شو روم میں کھڑا ہے۔ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اب وہ جان بوجھ کر انجان بنا۔ ہانیہ سائیکیٹرسٹ کا شو روم میں کھڑا ہونے کا سن کر حیران ہوئی۔ وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کھڑا ہے بیچارہ کہ کوئی آئے اور خرید کر لے جائے، اس نے اداسی سے کہتے ہوئے اپنے سر کے پیچھے دونوں بازو باندھ کر صوفے سے ٹکا دیے۔
اس طرح کرنے سے اس کے چوڑے بازوؤں کی رگیں ابھر سی گئی تھیں۔ وہ سٹپٹا کر نظریں پھیر گئی۔ دل کنپٹی میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر گھبراہٹ سے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ تجسس سے مجبور اس نے جھجک کر پھر اس کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر سیاہ ٹی شرٹ کی ہاف سلیو سے جھانکتے اس کے مسلز دیکھ کر وہ بوکھلا گئی۔ یکدم آگے بڑھ کر میز پر رکھا بہزاد کے جھوٹے جوس کا گلاس بدحواسی سے اپنے لبوں سے لگا گئی۔ آنکھیں میچے ایک ہی سانس میں سارا جوس ختم کر دیا۔ بہزاد کی سیاہ آنکھیں مسکرانے لگیں۔ وہ لبوں پر گہری مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگا۔ جذبات میں جیسے طوفان برپا ہو گیا، دل بغاوت پر اتر آیا۔ اس کے باوجود وہ خود کو سنبھالے بیٹھا ہوا تھا۔ وائلڈ مین، میں سمجھی نہیں، کوئی کیوں سائیکیٹرسٹ کو خریدے گا؟ وہ الجھ کر اس کا دھیان ہٹانے کے لیے بولی۔ بس میڈم، پیسے نہیں تھے میرے پاس تو بیچ دیا سالے کو۔ ویسے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کے سارے پرزے نگارہ ہو چکے تھے اور اوپری سسٹم بھی ڈیمیج، تو شو روم والے کو بیچ دیا۔ اب اس کی تھوڑی مرمت کروائے گا اور پھر چلا دے گا قربانی کے گوشت میں۔ قربانی کے گوشت کا سن کر اس کی دھڑکنیں ساکت ہوئیں اور رنگت سفید پڑ گئی۔ وہ کچھ نہیں کہتا تم سے؟ کہ کوئی ایکشن نہیں لیتا تمہارے خلاف؟ حیرت کا شدید جھٹکا لگا اسے۔ ہاں میڈم، وہ بیچارہ کیا کہے گا؟ جیسا مالک کہے گا ویسے ہی تو اسکوٹر کرے گا، اور وہ بے جان مشین ہمارے خلاف کیا ایکشن لے گی؟ ہاں آپ بھی کمال کرتی ہیں، اس نے کہا لگا۔ ہیں اسکوٹر؟ وہ حیرت سے چلائی۔ بہزاد گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، آپ ہی تو کہہ رہی تھی سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں گئے تو میں جاتا ہوں نا اپنے اسکوٹر کے پاس۔ اب آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ کتے کو پپی کہتے ہیں، اور ہم غریب ان پڑھ لوگ انہیں کتے کے بچے، اور آپ لوگ گائے لڑکے کو کہتے ہیں، تو ہم دودھ دینے والی گائے کو کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں میری کیا غلطی؟ میں نے سوچا کہ آپ اسکوٹر کو سائیکیٹرسٹ کہہ رہی ہیں تو آپ کو اپنا حال دل سنا دیا۔ وہ سر جھکائے شرمندگی سے بولتا، آخر میں متبسم نظریں اٹھا کر اس کی خون چھلکاتی سبز آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہانیہ تو اس ان پڑھ وائلڈ مین کی بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ میدے جیسی رنگت والا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا۔ گارڈز! وہ دونوں ہاتھ کان پر رکھ کر حلق کے بل چلائی۔ اگلے ہی لمحے سیکیورٹی گارڈز بوکھلاتے ہوئے بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گئے۔ میم، آر یو اوکے؟ وہ یہاں وہاں گھر میں نظریں دوڑاتے بہزاد کو دیکھنے لگے۔ اٹھاؤ اس جنگلی کو اور کسی کیچڑ کے ڈھیر پر پھینک کر آؤ۔ میں ابھی اسی وقت اسے نوکری سے فارغ کرتی ہوں۔ اسے اٹھا کر کسی تالاب میں پھینک آؤ، ورنہ میں اس جاہل ان پڑھ کا قتل کر دوں گی اور اس کے ٹکڑے اپنے کتوں کو کھلاؤں گی۔ وہ دھاڑی اور بہزاد اپنا کہا حلق میں روکتا سرخ چہرے کے ساتھ سر جھکائے کھڑا رہا تھا۔ سوری میم، سر نے کہا ہے کہ مسٹر بہزاد کے معاملے میں آپ کی نادانی کو اگنور کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی حکم؟ وہ سب معذرت خواہ ہوتے سر جھکا گئے۔ ہانیہ شوق سی کبھی انہیں دیکھتی تو کبھی پاس کھڑے بہزاد کو۔ سب کے سب دفع ہو جاؤ ورنہ میں تم سب کی آنکھیں نوچ لوں گی۔ وہ چیختی ہوئی کشن اٹھا کر بہزاد کے منہ پر مارتی اپنی لہو رنگ آنکھیں رگڑنے لگی۔ سوری میم، ہم باہر ہیں، مگر مسٹر بہزاد آپ کے ساتھ رہیں گے، وہ کہہ کر ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے، اور بہزاد خود کو گھورتی ہانیہ کو دیکھنے لگا۔ اب تم دیکھتے جاؤ میں تمہیں کیسے دفع کرتی ہوں۔ ایڈیٹ، نانسنس، وائلڈ مین۔ وہ بلی کی طرح اپنے لمبے ناخن اس کے منہ کی طرف کرتی نوچنے کی خواہش بمشکل دل میں دبائے پاؤں پٹکتی آگے بڑھ گئی۔ میڈم! وہ پرسوچ سا اسے پکارنے لگا۔ ہانیہ خونخوار سی اس کی طرف پلٹی۔ سر نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، ایک پل کے لیے بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں، تو کیا روم میں بھی؟ بہزاد اس کا پھینکا ہوا کشن دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے میں بھینچتے اس کی رنگت اور بھی سرخ کر گیا۔ وہ اس کا مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھی، اس لیے آگے بڑھتے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اگلے ہی پل اس کا چھوٹا سا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور فضا میں چٹاخ کی آواز گونج اٹھی۔ کچن سے جھانکتے ملازمین کے سر بوکھلاہٹ میں ایک دوسرے سے ٹکراتے واپس اندر گھس گئے، اور گارڈز بھی الرٹ ہو کر کھڑے ہوئے۔ سارا سسٹم ہی اپنی اوقات میں آ گیا تھا۔ بہزاد کے تینوں سسٹم بھی، دماغ، حلق اور دل۔ سمجھ گئے؟ وہ سینے پر بازو باندھے اسے دیکھنے لگی، جو اب ایک ہاتھ کی کھا کر الرٹ ہو گیا تھا، بلکہ اب شریف بچہ دکھ رہا تھا۔ جی میڈم۔ کشن ہاتھ میں پکڑے وہ سر ہلا گیا۔ شاباش وائلڈ مین، اب جا کر اپنی اوقات میں وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ انگلی سے سامنے دیوار کی طرف اشارہ کرنے لگی جہاں وہ پہلے سے کھڑا تھا۔ اور کوئی حکم اس باڈی گارڈ جیسی ناچیز کے لیے میڈم؟ وہ اس کی تمسخر بھری سبز جھیل سی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ ہاں، یہ جو کشن ہاتھ میں پکڑے کھڑے ہو نا، یہ خاندانی وراثت میں نہیں لائے تم، وہاں رکھو اور اپنی حیثیت کی گولی کھا کر اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔
वो कहकर अपने शोल्डर कट गोल्डन बाल झटकती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वो तो आपको देखकर पूरी खुल गई है मैडम। कुशन का सोफे की तरफ निशाना लेकर उसकी जगह पर फेंकता हुआ वो अपनी औकात में आकर खड़ा हो गया। अब मुलाजिमों के चेहरे की दबी दबी सी हंसी को समझता वो दांत पीस रहा था। फिर सारा दिन वो रूम में बंद रही। सिर्फ डिनर के वक्त ही बाहर निकली। गुलाबी टी शर्ट, स्याह ट्राउजर और गुलाबी स्लीपर्स पहने वो उदास सी चेयर खिसका कर बैठ गई और टेबल पर सर टिका दिया। मुलाजमा उसकी प्लेट में खाना सर्व करने लगी। वो बहुत गौर से उस मुरझाई हुई परी को देख रहा था, जैसे उसकी सूजी आंखें बता रही थी कुछ ना बचा हो जिंदगी में, जैसे वो अपनी चीखों से अपने अंदर की वहशत को दबाना चाहती हो। जैसे चंद लुक़्मे लेने के बाद वो वापस सर टेबल पर टिकाए सामने रखी काली वीरान कुर्सियों को देखने लगी। पता नहीं क्यों उसे देखकर लग रहा था जैसे वो कोई सहरा में भटकी हुई मासूम परी हो जो अपने पर कहीं खो चुकी थी। कुछ देर बाद वो वापस अपने रूम में चली गई। बहज़ाद भी खाना खाने के बाद 2 चेयर्स उठाकर नीचे लाउंज में रखकर बैठ गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने बैरूनी गेट बंद कर दिया था। सारे कमरों की लाइटें ऑफ हो गई थीं सिवाय उसकी मैडम के रूम के। बाकी सब अपने अपने क्वार्टर्स में चले गए और उस आशियाने में सन्नाटा छा गया। वो कुर्सी की पुश्त से सर टिकाए सामने रूम के दरवाजे पर नजरें टिकाए बैठा था। अमावस की रात थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। यह अमावस, ये इंडियन से इंस्पायर्ड लगता है। अमावस की रात। वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लरसती कांपती सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थी। चेहरा खौफ से सफ़ेद था, आंखें खुश्क मगर वहशत सी फैली हुई थी। पूरे घर में वहशत भरी मासूम सिसकियाँ गूंज रही थीं। लहू में भीगा एक हाथ पेट से निकलते खून पर था तो दूसरा हाथ उठाए उसकी तरफ वो चीखती हुई आ रही थी। उसे खून की उल्टी आई और अब वो रोती सीढ़ियाँ उतरने लगी, पर सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो भागकर उससे सकते मासूम वजूद को थामना चाहती थी, खुद में छुपाना चाहती थी, पर सीढ़ियों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी था। वो जैसे जैसे कदम बढ़ा रही थी सीढ़ियाँ भी बढ़ती जा रही थीं। अचानक उस वजूद ने अपनी नज़रें घुमाईं और स्याह लबादे में छुपे उस दरिंदे को देखा जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे देखते ही वो मज़ीद खौफनाक हो गई। वो उसकी तरफ लपकती चीखती उसे मारने नोचने के लिए बढ़ने लगी, पर वो सिर्फ मुंह को हरकत दे रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी पर आवाज़ उसके पास नहीं थी। वो रोती बेबस सी नीचे लाउंज में तड़पती आंखों से उसे देखने लगी, जहाँ वो मासूम वजूद कभी उसे देखता तो कभी उस स्याह फार्म को, कभी उसकी वीरान फैली वहशतनाक आंखें रूम में पड़े वजूद को देखती। भागो! अचानक ही लाउंज की फिजा में एक दिल खराश चीख बुलंद हुई। मॉम! आह! बैरी! बैरी! रूम की फिजा में उसकी खौफनाक चीखें गूंज रही थी। वो हाथ पांव बेड पर मारती पसीने में भीगी लरसती चीखें मार रही थी। मॉम! रुको! मॉम! बैरी! वो बेबसी से नींद में धाड़े मारती बेडशीट को नोच रही थी। बाहर जो अभी बहरजाद की चेयर पर बैठने से आंख लग गई थी, उस चीखों पुकार पर हड़बड़ा कर खुली। वो अपने हवास बहाल करता हानिया के रूम से आती चीखों पर घबरा उठा और सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाती, जब तक सिक्योरिटी गार्ड्स पूरे घर में फैल चुके थे। धाड़ के साथ टांग मारकर उसने दरवाज़ा खोला तो वो सामने बेडशीट नोचती खौफ से आंखें छत पर टिकाए चीखें मारती मॉम! बैरी की सदा लगा रही थी। मैडम! मैडम! वो भागता उसके पास बेड पर बैठा और उसके दोनों हाथ पकड़कर झटका देते होश में लाने की कोशिश कर रहा था। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स रूम की चेकिंग करने के बाद उसके दौरे को समझते वहां से निकल गए। अब बहज़ाद उसके रुखसार थपथपाकर उसे होश की दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा था। बचाओ उसे! बचाओ! वो मार देंगे मेरी मॉम और बैरी को मार देंगे। मार दिया मेरी मॉम को! मार दिया! मॉम! वो छत को घूरती रोती हुई धाड़े मारकर उससे हाथ छुड़वाती अपने मुंह पर मारने लगी। मैडम! वो बेबस कुछ ना समझता उसे खींचकर सीने से लगा चुका था और उसके लरसते सिसकते हिचकियां भरते वजूद को बाहों में भरकर उसकी कमर सहलाने लगा। डैड! वो मॉम को मार गए। डैड! आप बचाएं उसे। डैड! बैरी के पीछे हैं। डैड! मेरे बैरी को बचाएं। वो बहज़ाद के सीने पर हाथ मारती उसे झंझोड़ने लगी और वो बेबस सा उसे देखता रहा। मैडम होश में आए! वो परेशान होता उसे मुसलसल चीखते देखकर उसका चेहरा साफ करता गाल तपतपा कर बोला और हानिया उस गंभीर आवाज़ पर खामोशी से छत से नजरें हटाकर उसे देखने लगी। उसके लबों की पड़पड़ाहट को देखते उसकी बरसती आंखें बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं, पर चीखने से हलक में पड़ी खराशों ने अब उसमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं छोड़ी थी। क्या हुआ? बहज़ाद ने मोहब्बत नरमी से पूछा।
وہ پتھر سی سخت لڑکی پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اسے بچا لو باڈی گارڈ، میرے بیری کو بچا لو، اس کے پیچھے ہے وہ، تم اس کے پاس جاؤ، اسے مار دیں گے وہ التجائیں کرتی سسکی، اس کا نازک روئی سا وجود اس کے بازوؤں کے حصار میں لرز رہا تھا۔ بہزاد نے اس کا درد اپنے دل میں محسوس کرتے اسے سینے میں بھینچ لیا اور اس کے سر پر نامحسوس انداز میں لب رکھے۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں سے بچاؤں؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے پچکار کر پوچھنے پر وہ آنکھیں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بہزاد کی سیاہ آنکھوں کی سفیدی کو سرخی میں تبدیل ہوتے دیکھ کر وہ پھر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی گیا ہے، اسے بچاؤ، جاؤ بھاگو، وہ مار دیں گے میرے بیری کو، جاؤ باڈی گارڈ، پلیز جاؤ۔ اس کی شرٹ کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑتے روتی ہوئی بمشکل بھاری اٹکتی آواز گلے سے نکال پائی تھی، تم سو جاؤ، میں بچا لاؤں گا تمہارے بیری کو، شاباش۔ بہزاد نے اسے اپنے گلے سے لگائے اس کو تسلی دی۔ کوئی نہیں بچاتا، وہ بھی مر گیا، وہ روتا رہا، بھاگتا رہا۔ یا اللہ، وہ سسکیاں بھرتی زخمی چڑیا کی طرح پڑپڑاتی اوپر دیکھتی صدائیں لگانے لگی۔ اس کی تڑپ کو محسوس کرتا بہزاد کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میڈم، بہزاد نے اسے پکارا اور وہ بکھری سسکتی اس کے کندھے پر سر ٹکائے روتی رہی۔ اس نے اس کے نازک ہچکیاں بھرتے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھرا اور اسے سیدھا کر کے بیڈ پر بٹھایا۔ نظریں بے ساختہ سامنے لگی دیوار گیر تصویر پر گئیں جس میں سیاہ مسکراتی آنکھوں والا چھوٹا سا لڑکا گھٹنوں کے بل گھاس پر منہ بنائے بیٹھا سامنے کھڑی گلابی فراک میں سفید گڑیا سی 2 پونیوں والی لڑکی کے ہاتھ سے اسٹرابری کھا رہا تھا۔ وہاں سے نظریں ہٹا کر اس نے پورے روم پر ڈالی تو دھک سے رہ گیا۔ سارے روم کی دیواروں پر کچھ بھی نہیں تھا، صرف اس سیاہ آنکھوں والے لڑکے اور فیملی تصویریں تھیں۔ گھر تو یہی تھا، پر یہاں کے جو مکین دکھائے گئے تھے تصویر میں وہ کہاں تھے؟ اس تصویر کے صرف 2 ہی وجود بچے تھے، ایک ہانیہ خان، یقیناً وہ سبز آنکھوں والی سفید گڑیا یہی تھی، اور دوسرا حارث خان۔ وہ سیاہ آنکھوں والا بیری بھی تو نہیں تھا۔ بیری؟ اسٹرا؟ بہزاد کے اسٹرا کی بڑبڑاہٹ پر اس کے کندھے پر سر رکھے غنودگی میں گئی ہانیہ خان مسکراتی ہوئی کسمسائی اور جیسے اس کا نام سن کر نیند میں بھی وہ خوش ہوئی تھی۔ اسٹرا؟ اس نے پھر حیرت سے اس کا نام لیا۔ وہ پھر مسکراتی سر ہلانے لگی۔ تم اسٹرا ہو؟ وہ بیری تھا، اسٹرابیری۔ وہ سرگوشی کرنے لگا۔ رات آہستہ آہستہ سرکنے لگی اور وہ اسے دیکھتا رہا۔ کب اس کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ وہ ابھی اس کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی اور بہزاد اسے دیکھ رہا تھا بغیر پلکیں جھپکائے۔ اس کے نازک سے وجود سے اٹھتی مہک کو گہرا سانس لے کر اپنے اندر اتارا، ایک بازو اس کی نازک کمر میں ڈالا اور دوسرے سے تکیہ درست کرتے آہستہ سے نازک کانچ کی گڑیا کی طرح اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کی ٹی شرٹ درست کرتے اس کے اوپر بلینکٹ ڈالا۔ کاش میڈم میں آپ کے بیری کو بچا پاتا۔ اس کے ماتھے سے بال سنوارتے وہ سرگوشی کرتا، کھڑکیاں چیک کرتے، انہیں اچھی طرح لاک کرتا، لائٹ آف کر کے دروازہ کھول کر باہر آیا تو سامنے ہی سیڑھیوں پر گارڈز کو کھڑا پایا۔ میم ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک نے پوچھا تو بہزاد نے سر ہلایا۔ سو گئی ہیں، بہزاد نے بتایا۔ بہزاد نے بتانا ضروری سمجھا۔ ان کی ایسی حالت اکثر ہوتی ہے، پورا خاندان دشمنوں نے ختم کر دیا، بیچاری تب سے ایسی ہی ہیں، کبھی پھول کی طرح تو کبھی پتھر بن جاتی ہیں۔ ایک عمر رسیدہ گارڈ افسوس سے کہتا، سرنفی میں ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ بہزاد اس کا پرسنل گارڈ پروٹیکشن کے لیے تھا تو کسی نے شور نہیں کیا اس کے روم میں رکنے پر۔ وہ سر جھٹکتا واپس اپنی جگہ پر آیا اور ٹانگیں سامنے رکھی چیئر پر پھیلا کر کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے اس کے روم کے دروازے کو دیکھنے لگا جو بند تھا پر لاک وہ توڑ چکا تھا۔ اس کے وجود پر وہ ریشم سا لمس تھا اور آنکھوں میں اس کی بکھری حالت۔ دھڑکنیں ایک الگ لے پر دھڑک رہی تھیں۔ ماتھے پر بلوں کی تعداد سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے۔ میں جھلاؤں؟ وہ اسے جھولے پر جھولتے دیکھ کر آگے بڑھا۔ ہانیہ نے یونیورسٹی جانے سے انکار کر دیا تھا تو اب وہ ایسے ہی گھر میں گھوم پھر کر تکتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ہانیہ نے آواز پر شوق سی کیفیت میں اس کی طرف دیکھا۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی یوں اس کے پاس آئے یا ضروری بات کرنے کے علاوہ اسے مخاطب بھی کرے، پر یہ نہ صرف اس سے الجھتا تھا بلکہ کل رات اسے سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ رات کا منظر نگاہوں کے سامنے سے گزرا تو اس کے چہرہ سرخ پڑ گیا اور وہ چہرہ موڑ کر خاموشی سے جھولنے لگی۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، الخاموشی نیم رضا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی غصے بھری آنکھوں میں دیکھتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ تم اپنی اوقات بھول رہے ہو، میں کون ہوں؟ وہ سخت لہجے میں کہتی دانت کچکچانے لگی۔ اوقات ہمیں یاد ہے،
ہم وہ نہیں جو اوقات بھول جائیں یا بھلانے دیں. رہی بات آپ کون ہیں، وہ تو آپ کو معلوم ہوگا آپ کون ہیں. باقی ہم خادم آپ کو کیا بتائیں آپ کیا ہیں. وہ مسکرا کر آخر میں معنی خیزی سے بولتا اس کی دھڑکنوں میں تلا تم برپا کر گیا. وہ اب اسے آہستہ سے جھلانے لگا. ہانیہ مزید بحث کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے خاموش بیٹھی رہی. سنو وائلڈ مین. کچھ توقف کے بعد وہ بولی تو بہزاد نے اس کی پشت پر پھیلے بالوں کو دیکھا. حکم کریں. اس نے سر کو خم دیا. میں رات کو گھر میں پارٹی ارینج کر رہی ہوں. تم لاؤنج سے سارے صوفے اور ٹیبلز ہٹا دو. وہ آہستہ سے جھولے میں رکھے تکیے پر سر رکھے لیٹ گئی. بہزاد اسے دیکھنے لگا. لیمن کلر کے فراک میں اس کی میدے سی رنگت دہک رہی تھی. گلابی رخسار، چھوٹی سی ناک اور تھوڑی کے گڑھے پر موجود سیاہ 3 نقطوں نے اسے آتش فشاں بنا دیا تھا. اس کے دونوں ہاتھ مضبوط زنجیر پر ٹکے تھے اور سیاہ چمکیلی آنکھوں میں اس قاتل حسینہ کا سراپا جھلملا رہا تھا. چھوٹے سے گلابی پھولوں والی بیل والے اس جھولے میں لیٹی وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی. وہ یک ٹک اسے دیکھتا آہستہ آہستہ جھولا جھلاتا رہا. یہ اس کی نظروں کی تپش ہی تھی کہ اس نے گلابی گالوں پر سایہ فگن سنہری خمدار پلکوں کی باڑ اٹھا کر اسے دیکھا. بہزاد کو خود محو دیکھ کر اس کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئیں. جاؤ تم. وہ ایک پل کو آنکھیں میچ کر اس سے لرزتی آواز میں بولی. جاؤں؟ گھنی مونچھوں تلے لبوں پر تبسم سجائے اس نے پوچھا. ہاں جاؤ. وہ سختی سے بولی. جاؤں؟ ایک بار پھر اس نے پوچھا. اس بار ہانیہ نے غصے سے بھولے نتنوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا. آئی سیڈ گیٹ آؤٹ. وہ دھاڑی پر وہ اثر لیے بغیر کہا لگانے لگا. جو آپ کا حکم. وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا. ہانیہ جیسے اس کی سیاہ آنکھوں کے تلسم میں قید ہو کر رہ گئی تھی. وہ آنکھیں موندے گہرے سانس بھرنے لگی. اس کی یہ حالت ان سیاہ سحر انگیز آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی. لبوں پر گہرا متبسم پھیلا ہوا تھا. تیز میوزک، ہنسی اور کہکہوں کے بیچ وہ مسکراتی ہوئی پچھلی رات کی حالت سے یکسر مختلف لگ رہی تھی. ملازمین ٹرے ہاتھ میں پکڑے اس کے دوستوں کو ٹھنڈے مشروبات سرو کر رہے تھے. پارٹی کی ساری ارینجمنٹس اس نے اپنی نگرانی میں کروائی تھی. کوئی ایک طرف بنے ڈانس فلور پر سلو رومانٹک میوزک پر ڈانس کر رہا تھا تو کوئی ٹیبل پر رکھی مختلف ڈشز سے لطف اندوز ہو رہا تھا. پر بہزاد کی نظریں اس نکچڑی حسینہ پر تھیں. مسٹرڈ اور سیاہ امتزاج کی لمبی میکسی میں بالوں کا بند بنائے، کانوں میں سفید ہیرے پہنے، خوبصورت روئی سے ہاتھوں میں سافٹ ڈرنک کا گلاس پکڑے وہ کسی بات پر ہنستی اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی. ہنی، کوئی بات چلانا اس ہاٹ مین سے. زوبی اسے کندھا مارتی ہوئی سامنے ہاف سلیو ٹی شرٹ میں کھڑے بہزاد کی طرف اشارہ کرنے لگی. کون سی بات زوبی؟ تانیہ نے سنتے ہی ہانیہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ابرو سکڑے. تم دونوں بکواس بند کرو. وہ میرا سو کالڈ باڈی گارڈ ہے، کوئی ہاٹ شارٹ مین نہیں. دفع کرو اس ٹاپک کو اور میرا موڈ مت بگاڑو. زوبی کے جواب دینے سے پہلے وہ غصے سے کہتی ان دونوں کے پاس سے ہٹ گئی. اب وہ دونوں ایک دوسرے کو غصے سے گھورنے لگی. اگر تم نہ آتی بیچ میں تو آج میری بات سیٹ ہو جاتی باڈی گارڈ سے. زوبی غصے سے گھورتی مٹھیاں بھینچتی وہاں سے چلی گئی. تمہارا مائی فٹ، وہ صرف تانیہ کا ہے، صرف میرا. وہ گلاس پر اپنی پکڑ سخت کرتی غصے سے بولی. ہنی، تمہارا پلان تیار ہے؟ سیم نے سرگوشی سے پوچھا. سونیا بھی آنکھیں پھیلائے تجسس سے بہزاد کو دیکھ کر پھر اسے دیکھنے لگی. ہاں. وہ مسکرا کر ایک ادا سے آنکھیں گھما کر بہزاد کو دیکھنے لگی. آج کی پارٹی کے بعد سمجھو یہ دنیا سے ہی آؤٹ. سیم معنی خیزی سے بولا. ہانیہ کا دل دھڑک اٹھا پر وہ ہڑبڑا کر نظریں پھیر گئی. اس کے سامنے کل رات کا منظر گھوما. اپنا نچلا لب بے دردی سے دانتوں تلے دبائے خالی نظروں سے ملازمہ سے بات کرتے بہزاد کو گھورنے لگی. میرا بس چلتا تو مار دیتا کمینے مڈل کلاس سڑک چھاپ کو. سیم سرخ آنکھوں سے بڑبڑایا. کیوں یار؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں چوسے آم کی گھٹلی کہا؟ سونیا نے لب دبا کر شرارت سے پوچھا اور پھر زوردار کہا لگایا. شٹ اپ سونی. سیم نے غصے سے جھڑک دیا. اس نے خود کو سمیر سے سیم کر دیا تھا اور سونیا اس کی چچا زاد پلس منگیتر تھی. دونوں کی پسند سے یہ رشتہ بنا تھا اور جلد ہی دونوں نکاح کے بندھن میں بندھنے والے تھے. جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی شور اور ہنگامہ اپنے عروج پر جاتا گیا. یار ڈانس وانس کا پروگرام ہے یا صرف ایسے ہی ٹھوستے رہنا ہے؟ 2 کپلز نے آ کر ہانیہ سے کہا تو وہ بہزاد کو دیکھنے لگی. 2 منٹ. اس نے 2 انگلیاں بلند کرتے اس سے کچھ کہا. واو ہنی.
زوبی اس کے بلند بازو کے مسلز کی پھولی رگیں دیکھ کر ہانیہ کے کان میں گھسی۔ "What nonsense زوبی!" وہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے جھڑکتی اپنا بازو چھڑوا کر الگ ہوئی۔ اسی پل ملازمہ ایکسکیوز کرتی اس کا موبائل اسے تھما گئی۔ "تم نے پارٹی گھر میں ارینج کی ہے اور مجھے انوائٹ نہیں کیا، وجہ جان سکتا ہوں؟" وہ موبائل لے کر ایک سائٹ پر آئی۔ موبائل کان سے لگاتے ہی ہادی کی غصے بھری آواز گونجی۔ ہانیہ نے کوفت سے گہرا سانس لیا۔ "لسن ہادی، تم اچھی طرح جانتے ہو میں نے کیوں تمہیں انوائٹ نہیں کیا پارٹی میں۔ فالتو کے جھوٹ میں نہیں بولتی، صاف بات ہے بس۔ نہ میں اس خوشگوار ماحول میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں اور ایم شور نہ ہی تم." وہ ٹہر ٹہر کر بولی۔ ہادی کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ چھپ دکھا کر غائب ہو گئی۔ اس نے جتاتی نظروں سے اپنے ڈیڈ کو دیکھا جو غصے سے موبائل کو گھور رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ "ہاں، اب کیوں تمہیں میرا دیکھنا اچھا لگے گا ہانیہ خان؟" ان کے جاتے ہی ہادی ریلیکس سا صوفے پر بیٹھا LED کا والیوم بڑھا کر کہتا کال منقطع کر گیا اور ایک کس ایموجی رومیسا کے نمبر پر سینڈ کر کے مزے سے مووی دیکھنے لگا۔ ڈھیٹ کہیں گا۔ وہ موبائل کو گھورتی رہ گئی۔ "خبردار اب کسی کی بھی کال کا مجھے بتایا تو، چاہے کال ڈیڈ کی ہی کیوں نہ ہو." موبائل ملازمہ کو تھما کر وارن کیا۔ میوزک باڈی گارڈ۔ وہ ہاتھ اوپر کرتی اسٹیج پر آ کر سیٹی بجاتی بولی اور وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ اسی پل بہزاد کے اشارے پر لاؤنج کی ساری لائٹس آف ہو گئیں اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لڑکیاں اور لڑکے خوشی سے چیخیں مارنے لگے۔ مدھم سی سرخ روشنی ہر طرف پھیل گئی جس میں صرف ایک دوسرے کے موجود ہونے کا احساس ہو سکے۔ ماحول کو محسوس کرتے سب کی سانسیں تھمنے لگیں اور دھڑکنیں میوزک کا کام کرنے لگیں۔ ہانیہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی خاموش فضا میں گلاسوں کی کھنک اور مدھم رومانوی میوزک کے سر گونجنے لگے۔ ماحول کا اثر ہانیہ کو بھی اپنے حصار میں جکڑنے لگا۔ اس کی سانسوں کی رفتار بڑھنے لگی اور ماتھے پر جانے کیوں پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اس کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں اور احساسات ایسے تھے جیسے کوئی اپنا قریب آ رہا ہو۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے کئی پارٹیاں اٹینڈ کی تھی، اپنے ڈیڈ کے ساتھ، ہادی کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ بھی، مگر ایسا حال اس کا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب جیسے اس کی زندگی گنگنانے لگی تھی۔ وہ کسی روایتی شرماتی ہوئی لڑکی کی طرح اندھیرے میں ہی اپنی بھیگی ہتھیلیاں دیکھنے لگی۔ اسے کسی کے بھاری قدموں کی دھمک اس کی طرف بڑھتی محسوس ہونے لگی۔ ہانیہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ اوہو! سب کپلز نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے اور مسکراتے ہوئے اسٹیج پر آئے تو کوئی جہاں کھڑا تھا وہاں ہی جھومنے لگا تھا۔ ہانیہ اندھیرے میں جھومتے لوگوں کے بیچ ساکت کھڑی تھی۔ اس کے فرینڈز کو معلوم تھا کہ نہ وہ ڈانس کرتی تھی اور نہ ہی ڈرنک پسند کرتی تھی، تبھی کوئی اسے فورس نہیں کرتا تھا، بلکہ سب کے الگ الگ کپل بنے ہوئے تھے۔ وہ ان سب کے مختلف پرفیومز کی مہک میں دبی کھڑی تھی۔ ہیلز کی ٹک ٹک پر وہ سماعتیں ٹکائے لب کاٹ رہی تھی۔ اسے لگا کوئی بہت قریب آ گیا ہے اس کے۔ دفعتاً اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی یا کچھ کہتی، اپنی پشت پر موجود انسان کی جرأت پر ششدر رہ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کی نازک کمر میں آہستہ سے ہاتھ ڈالے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس کی مضبوط انگلیوں کی چبھن اپنی نازک کمر پر محسوس کرتے وہ سانس لینا بھول گئی۔ کون ہو تم؟ گردن پر تیز دہکتی سانسیں محسوس کر کے وہ لرزتی آواز میں بولی۔ اسٹرا۔ ایک سرگوشی سی اس کے کان میں ہوئی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ بیری؟ وہ بند ہوتی سانسوں سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی مڑنے لگی تھی کہ تبھی اس کا دوسرا بازو اس کے کندھے پر آیا۔ If you want to feel me in your heart۔ گمبھیر لہجے میں سرگوشی ہوئی۔ ہانیہ نے آنسو بہاتے جلدی سے سر ہلایا۔ پیچھے کھڑا وجود مسکرایا۔ Just close your eyes and feel me. I'm in your heart, straw. Feel the beats of my heart. What says to you؟ اپنے کندھے پر اس کی سانسوں کی تپش محسوس کرتے اس کے سحر انگیز لہجے نے ہانیہ کو میسمرائز کر دیا تھا۔ ہانیہ نے اس کی پشت پر سر ٹکاتے آہستہ سے آنکھیں بند کر دی۔ وہ اب مدھم سی سانسیں لیتی مسکرا رہی تھی اور وہ وجود فتح مندی سے مسکراتا سارے ماحول پر نظر ڈال کر اس کی سیکیورٹی پر تمسکرانہ مسکراتا ہوا اسے اپنے حصار میں لیے جھوم رہا تھا۔ اچھا، اب آگے ایک بہت لمبا سارا انگلش سانگ ہے، اوکے، اس کو اگنور کرتے ہیں، آگے سے پڑھتی ہوں۔ ماحول نے سب کو غافل کر دیا تھا اور وہ سب پر نظریں ڈالتا اپنے حصار میں قید کھڑی اپنی اسٹرا کو دیکھنے لگا۔ وہ بالکل مورتی کی طرح اس کے ساتھ جھول رہی تھی، جس پر متبسم لبوں سے اس نے اچانک ہی اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ سانسیں روکے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔
फिर से छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? वो सिसकी। मैं तुम्हारी धड़कनों में हूँ, रोती क्यों हो? थोड़ी सी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते उसकी बंद आंखों को देखा और जब हानिया ने आंखें खोलनी चाही तब उसने उसकी कमर में दोनों बाजू डालते हुए उसे करीब कर लिया और उसकी आंखों पर लब रखते दूसरा हाथ पीछे से सिरकाते उसकी गर्दन पर रख दिया। बहरी, वो सिमट गई। उसके लब सिरकते हुए उसकी थोड़ी पर मौजूद 3 तिल पर ठहर गए। वो गहरा सांस भरती उसके चौड़े कंधों को मजबूती से थाम गई। जब दोनों की सांसों की रफ्तार बढ़ी तब उसने आहिस्तगी से उसको खुद में कैद किया। वो बेजान सी होती उसके बाजुओं में सिमट गई। उसकी उंगलियां उसके रुखसार सहलाने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ म्यूजिक की लहरों पर झूलने लगी। मैडम, म्यूजिक बंद हो गया, सारी लाइट्स ऑन हो गई। सब खामोश से खड़े स्टेज पर अकेली खड़ी हानिया खान को झूलते देखकर दबी दबी हंसी के साथ सरगोशियां कर रहे थे। ये सब बहजाद से बर्दाश्त ना हुआ तो वो काउंटर से हटकर उसके पास आया और 2-3 बार उसका नाम पुकारा। उसके बाद कंधे से हिलाकर उसे होश की दुनिया में वापस पटका। क्या हुआ बैरी? वो हड़बड़ाकर होश में आती बोली। चारों तरफ तूफानी कहकहे गूंज उठे। वो अब मुकम्मल हवासों में आती माहौल को समझती बैरी को वहाँ ना पाकर शर्मिंदा हो गई। तो वो उसका वहम था, पर कैसे? उसने तो उसे अपने दिल से महसूस किया था, बिल्कुल करीब से उसकी सांसें महसूस की थी, उसका दहकता लम्स खुद पर महसूस किया था। उसकी सांसों की तपिश उसके चेहरे को सुर्ख कर रही थी। अपने गालों पर उसकी उंगलियों का लम्स सोचकर ही वो लड़खड़ा गई। बहजाद ने उसे थामा। आप ठीक हैं? हानिया सर हिलाती उससे अलग हुई। वो नज़रें झुकाए स्टेज से उतरी और खुद से उलझती सब दोस्तों की मायनी खेज नज़रें इग्नोर करती एक कोने में खड़ी हो गई। हाँ, मुझसे कह देती मैं डांस करता तुम्हारे साथ, बल्कि दुनिया का खुशनसीब लड़का तसव्वुर करता खुद को, और तुम्हें खुली आंखों से यूँ ख्वाब तो ना देखने देता। तब्बा। सैम उसके पास आता कहा लगा कर बोला, शट अप सैम, हर वक्त इंसान मजाक के मूड में नहीं होता। एक तो वो अपनी कैफियत नहीं समझ पा रही थी, ऊपर से सैम की बकवास। आई एम सॉरी हनी, इस स्टूपिड की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी करती हूँ डार्लिंग। सोनिया उसका गुस्से से सुर्ख चेहरा देखती बोली और सैम को कॉलर से पकड़कर घसीटती वहाँ से लेकर चली गई। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके फिर सब ही रुखसत हो गए और वो नॉर्मल होती, सबसे मुस्कुरा कर हाथ मिलाती बमुश्किल अपने पाँव पर खड़ी थी। कुछ ही देर में घर में सिर्फ उसके मुलाजिम और बहजाद के अलावा वो खुद बची थी। उसने बहुत मुश्किल से खुद को प्लान के लिए तैयार किया। फिर उसने बहजाद की तरफ देखा, वो भी उसे ही देख रहा था। उसकी लड़खड़ाहट पर उसकी स्याह आंखों में नागवारी सी उतरी थी, एक सर्द बर्फीला तासुर जो किसी को भी कपकपाने पर मजबूर कर दे। उसके जबड़ों की रगें फूली हुई थी और माथे पर लातादाद बल थे। वो उसे देखती मुस्कुराती हुई एक चेयर पर बैठ गई और उसकी पुश्त से सर टिकाकर अपनी आंखें मूंद ली। मैडम, रूम में चलें। वो उसके लहजे में सख्ती नोट करके बमुश्किल मुस्कुराहट दबाए नशीली सब्ज आंखें खोलकर उसे देखने लगी। पर मुझसे तो चला नहीं जाएगा, इतनी लंबी सीढ़ियाँ मैं कैसे चढ़ूंगी? वो मासूमियत से लड़खड़ाती आवाज़ में बोलती आंखें पटपटा कर सीढ़ियों को देखने लगी। बहजाद चलता हुआ उसके सामने आया। वो उसकी पागलों वाली कैफियत कुछ देर से नोट कर रहा था। उसे करीब महसूस करके हानिया ने अपनी पलकों की बाड़ उठाकर उसे देखने लगी। करीब से बहजाद की नज़रें सीधा उसकी थोड़ी पर मौजूद 3 नुक्तों से होती उसके गुलाब जैसे लबों पर आईं और ठहर सी गईं। तुम ले जाओ मुझे रूम में। उसने हाथ बुलंद करके उसकी तरफ बढ़ाया। वो उसके लबों से नज़रें हटाकर उसकी आंखों में देखने लगा, जिस पर उसकी आंखों में मखसूस तबस्सुम खिला। सर को खम देते उसने वक्फा लिए बगैर आगे बढ़कर उसे अपने मजबूत तवाना बाजुओं में भरा। हानिया की धड़कनें इस अचानक अफ्ताब पर मुंतशिर हो गईं। वो खौफ ज़दा सी उसके चेहरे को देखने लगी। छोड़ो मुझे। वो खुद को उसकी बाहों में पाकर मचल उठी। हालांकि ये उसके प्लान का हिस्सा था, पर उसका लम्स, अगर उसे दफ़ा करना है तो बी रिलैक्स हानिया। वो खुद को हिम्मत देने लगी और उस मनहूस सैम के इतने खतरनाक प्लान पर लानत भेजी। गहरा सांस भरते जब बहजाद ने उसे बेड पर लिटाया तब उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। बहजाद ने उसके दोनों अतराफ में हाथ टिकाते खुद को गिरने से बचाया और उसकी आंखों में देखते मुस्कुराहट रुकी। इस खेल से पहले खुद को तैयार तो कर ले मैडम, वो हंसकर कहने लगा। हानिया की पहले ही जान हवा हो रही थी। ये बात सुनकर उसकी रंगत सफ़ेद पड़ गई। कैसा खेल?
कौन सा खेल वाइल्ड मैन? वो घबराती हुई उसकी स्याह मुस्कुराती आंखों में देखने लगी और खुश्क लबों पर जबान फेरते हुए सामने देखा जहां उसके मोबाइल का कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा था। बहज़ाद मुस्कुराता हुआ सर हिलाकर उठा और एलईडी के पास रखे मोबाइल को उठा लिया। हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं मैडम, फिर ये क्या बचकाना खेल है? मेरे जैसा बॉडीगार्ड गुगली वाले डब्बे से भी ढूंढोगी तब भी नहीं मिलेगा। मोबाइल उसकी तरफ फेंकते वो मुस्कुराया। हानिया गुगली में ही उलझ गई। क्या गुगली वाइल्ड मैन? वो मसनूई गुस्से से चीखती उठ बैठी। अरे मैडम, नाराज़ क्यों होती हैं? ये आपके सामने जो नहीं है मोबाइल में गुगली वाला डब्बा जहाँ से सब कुछ मिल जाता है, यहाँ तक कि शादी के लिए नौकरी से छोकरी तक इससे ढूंढ ले। मेरे जैसा शरीफ मासूम बॉडीगार्ड मिले तो कहना। गूगली, गूगल, वो बुड़बुड़ाई और फिर हैरत से उसे देखा। अगले ही लम्हे उसका कहकहा रूम की फिजा में खनक पैदा कर गया। बहज़ाद खसिया कर सर गुजाने लगा। दफ़ा हो जाओ इडियट, साइकेट्रिस्ट को स्कूटर, गूगल को गुगली वाला डब्बा। वो हंसती हुई तकिया उठाकर उसे मारती बोली। बहज़ाद मुस्कुराता उसे देखने लगा। कितनी मासूम थी वो, खुद से अनजान। मुस्कुराती रहा करें, अच्छी लगती है मासूम लड़की। मैं बाहर बैठा हूँ, उसे देखते हुए वो बोला और बालकनी के ग्लास डोर का लॉक चेक करके पर्दे बराबर कर दिए। खिड़कियां बंद करके खामोशी से खुद को तकती हानिया की जानिब पलटा। आपके मंसूबे पर दुख बहुत हुआ मैडम, इतना बड़ा और बुरा कदम नहीं उठाते। मैं सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं, आपका साया एहसास हूँ। ये जान लें कि जब मैंने ये नौकरी शुरू की थी तब से आपके अगले कदम, आपकी अगली सोच तक रसाई और मालूमात रखता हूँ। और अभी जो ये चूसे आम की गुठली जैसे लोग आपको ऐसे मंसूबे बनाकर बता रहे हैं, कल फिर यही इश्तिहार लगाएंगे। अपने सिवाय किसी को अपना मत समझें और अपनी इज्जत करना सीखें। अगर मैं बुरा होता और कोई कदम उठा लेता तो आप मुझे रोक नहीं पाती मैडम, और फिर कल यही लोग आपको बुरा कहते। इसलिए दूसरों की सोच पर चलने से बेहतर है अपने दिमाग की सुने। अगर मैं आपको अपने हुलिये, अपनी गुर्बत और अपनी कम तालीम की वजह से बुरा लगता हूँ तो बेशक सर के आते ही मुझे यहाँ से निकाल दें। बहज़ाद उसके झुके सर और उंगलियां मरोड़ने पर नज़रें डालकर दरवाज़ा लॉक करता वहाँ से चला गया। और हानिया कुछ देर पहले के स्टेज पर तमाशे और बहज़ाद की बातों के ज़ेरे असर बेसुध पड़ी रही। उसकी स्याह आँखें, उसका ठहर ठहर कर बोलना, आंखों में तबस्सुम सजाए अगले बंदे को सहर ज़दा करना, ये सब तो उसके बैरी की निशानियाँ थीं। वह सुन से वजूद के साथ कुछ देर बंद दरवाजे को घूरती रही। काश ये सब कुछ सच होता, बैरी तुम जिंदा होते। वो सिसकियाँ भरती छत को घूरने लगी। बहज़ाद की बातें सोचते उसे खुद से घिन आने लगी। बेशक वो उसका प्लान नहीं था, पर वो उस पर अमल कैसे कर सकती थी? ठीक है तो कहता था, कहाँ वो उसके सामने चिड़िया सी, कहाँ वो बॉडी बिल्डर सा। अगर वो बुरा या गंदी जहनियत का होता तो अब तक शायद ही वो दुनिया में होती, पर वो ऐसा नहीं था। उसे आईना दिखा गया था कि कोई अपना नहीं होता सिर्फ अपने आप के अलावा। सोचते हुए मध्यम मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो गहरी नींद की वादियों में उतर गई थी। फिर सारा दिन वो उससे नज़रें चुराती रही और वो बहाने बहाने से उसे चुराता रहा। आखिर कब तक वो गुस्सा न करती या अपनी चीखने की आदत से बाज आ जाती? अपने डैड की वापसी पर वो डर रही थी कि बहज़ाद उनसे कुछ कह न दे, पर हानिया ने शुक्र अदा किया कि उसने कोई ऐसा वैसा जिक्र नहीं किया और हानिया खान वापस से हानिया खान बन गई। अलबत्ता सैम ने जो उसे आइडिया दिया था उसका नतीजा पूछने पर हानिया ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। सोनिया और सैम दोनों ने उससे माफ़ी मांगी। हानिया ने कुछ दिन नाराज़गी जताई और फिर वो ठीक हो गई। अम्मा, रुमैसा खाना लेकर चरपाई पर ज़ईफ़ और लागर वजूद वाली रुबीना बेगम के पास बैठी, जिस पर उन्होंने आहिस्ता से आंखें खोली। तुम्हारे अब्बा आ गए रूमी? अपनी कपकपाती आवाज़ में पूछती वो रुमैसा की जान निकाल गई। बेसाख्ता उस छोटी सी लड़की की आंखों से गर्म पानी निकला। अम्मा, आने ही वाले होंगे, आप खाना खाएं? उसने आंखें दुपट्टे से पूंछते सूप का चमचा भरकर उनके मुंह की तरफ किया। नहीं, हम तीनों तो साथ खाना खाते हैं। फिर तुम क्यों मुझे पहले खिला रही हो? तुम्हारे अब्बा नाराज़ होंगे। उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए हमें कि हम साथ खाना खाएं। वो सरनफी में हिलाती उसे सिसकियाँ भरने पर मजबूर कर गई। ये उसकी माँ की रोज़ की बातें थी और रोज़ ही वो ऐसे ज़ारों की तार रोती थी। अच्छा खाना साथ खाएंगे, आप ये दवा लें, अब्बा ने कहा है। उसने अपनी माँ के चिपके गाल पर हाथ रखते मोहब्बत से कहा तो वो उसे वीरान नज़रों से देखने लगी। उसने कहा है? खुशी से पूछा गया। उसका दिल फटने के करीब हो गया। जी, उसने मुस्कुराते हुए बमुश्किल अपनी चीखें गले में रोकी और उनके मुंह में सिरप का चमचा डाला। रुमैसा उनकी आस भरी नज़रों को देख रही थी जिनमें लिखा था कि कब लाओगी अपने अब्बा को जो काम पर गए तो कभी लौट कर ना आए।
وہ آنکھوں ہی آنکھوں سے سمجھتی سا ہلانے لگی اور انہیں سوپ پلا کر ان کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ان کا منہ نیپکن سے صاف کیا۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ چھوٹا سا ڈربے نما گھر ایک غریب ملازم نواز کا تھا، جس کی ایک ہی بیٹی تھی، رمیسا۔ وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ رمیسا ابھی 10ویں میں تھی کہ ایک دن اس کے بابا اسے اسکول ڈراپ کر کے خود ملازمت پر گئے، مگر ان کی خون میں لت پت لاش ہی واپس آئی۔ تب سے روبینہ بیگم کی یہی حالت تھی۔ وہ اپنے شوہر کی موت کے بعد بستر سے لگ گئی تھیں اور باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد کڑی دھوپ کی تپش سے وہ اکیلی 15-16 سال کی معصوم لڑکی گھبرا گئی تھی۔ گھر کے اخراجات، بجلی اور گیس کے بل اور کھانا پینا، یہ سب اسے پریشان کرنے لگے۔ پڑھائی چھوٹ گئی، ماں دواؤں کے لیے بستر سے لگی پڑی تھی۔ ان سب حالات سے تنگ آ کر رمیسا نے ایک پھولوں کی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ لائٹ نہیں تھی، گیس نہیں تھی، 3 وقت کا کھانا نہیں تھا، پھر بھی وہ جی رہی تھی۔ پڑھائی کو چھوڑنے کا غم ایسا تھا کہ ساری رات وہ جاگ کر روتی رہتی تھی۔ تھک ہار کر اس نے سوچا، جس طرح گھر وہ گزارا کر رہی تھی، اسی طرح اپنی پڑھائی کو بھی ساتھ گھسیٹ لے گی۔ اللہ کا نام لے کر اس نے پھر سے قدم بڑھایا اور پرنسپل سے اپنے حالات بیان کیے تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اتنا کیا کہ اسے پرائیویٹ ایگزامز دینے کے لیے اجازت دے دی اور اس کی فیس بھی معاف کر دی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا اور ایک بھاری خوبصورت آواز پر اس نے نظریں اٹھائیں۔ سامنے ہی سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ہادی چوہان اپنی خوبصورت شخصیت کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایک پل کو وہ ساکت ہوئی اور اسی لمحے ہادی نے بھی گلاب سے نظریں ہٹا کر اس معصوم کلی کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی نشیلی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی دھڑکنیں خود بخود بڑھ گئیں۔ وہ ان آنکھوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ رمیسا کو اپنی بے خودی کا احساس ہوا تو وہ شرمندہ ہوتی سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکا گئی۔ کیا چاہیے؟ اس نے کپکپاتی آواز میں ہاتھ مروڑتے پوچھا تھا۔ ہادی اس کی کیفیت سمجھتا مسکرانے لگا۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، کس وجہ سے آیا تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ سامنے موجود لڑکی نہیں، اس کے خیالوں اور خواب کی منزل ہے۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتا دنیا سے غافل ہو گیا تھا۔ تم؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ رمیسا نے اپنی بے خودی پر خود کو کوستے غصے بھری نظریں اٹھائیں۔ ہادی نے اس کی غصے بھری آنکھوں کو دیکھ کر اپنے جواب کو دماغ میں دہرایا تو وہ خجل ہو گیا۔ سوری، میرا مطلب تھا کہ تم ایک سرخ گلاب کا بوکے دے دو۔ وہ بات بنا گیا تو رمیسا سر ہلاتی اس کے لیے تازہ گلابوں کا بوکے تیار کرنے لگی اور تب تک وہ اس کے سر پر کھڑا اس کے ہاتھوں کی کارکردگی دیکھنے لگا۔ بوکے لے کر وہ چلا گیا تو رمیسا کو اپنے ارد گرد وہی ویرانی محسوس ہوئی۔ دل اداس ہو گیا اور وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے، وہ اس کے سحر سے آزاد بھی نہ ہو پائی تھی کہ پھر سے اس کی بھاری آواز سنائی دی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا وہم سمجھا اور سر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ رمیسا؟ بھاری گمبھیر آواز میں اس کا نام پکارا گیا اور وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی آنکھیں پھیلا کر اس اجنبی کو اپنا نام پکارتے سنا۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ وہ ناپسندیدگی اور کچھ خوف سے پوچھنے لگی۔ سامنے کھڑا ہادی دلچسپی سے اس انوکھی معصوم اور چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے تمہیں سرپرائز اور چاکلیٹس بہت پسند ہیں، اس لیے میں آ گیا تمہیں سرپرائز دینے۔ کیسا لگا؟ اور یہ چاکلیٹ؟ اس نے ایک بڑا سا سرخ گلابوں کا بوکے اس کے سامنے کیا اور ساتھ چاکلیٹس بھی۔ حواس باختہ سی رمیسا گھبرا کر کچھ قدم پیچھے ہوئی۔ اسے گھبراتا دیکھ کر ہادی بوکے وہیں رکھتا اور دوسرا اس کا بنایا بوکے لے کر کاؤنٹر پر پیسے رکھتا اسے ششتر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر یہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ رمیسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس غریب لڑکی کی زندگی میں یوں کوئی خیالوں کا شہزادہ آئے گا اور اسے اس طرح چاہے گا، پر یہ حقیقت میں اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ وہ اس کی محبت کی شدت کے سامنے ہار بیٹھی اپنی غربت بھلا کر۔ اس کی محبت کے اظہار کے بدلے اپنی محبت اس پر آشکار کرتے وہ ہادی کو آسمانوں تک پہنچا گئی اور ہادی اس پر ایک گھنا سایہ بن گیا۔ اسے روز کی غلیظ نظروں سے محفوظ رکھنے کے لیے اسے گھر بٹھا دیا اور سارے گھر کے اخراجات خود اٹھانے لگا۔ اس کے گھر میں لائٹ، گیس، سب کچھ پھر سے آ گیا تھا اور وہ گھر میں بیٹھی اپنی ماں کا خیال رکھتی اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی اس کی خواہش پر وہ اس سے ملنے ضرور جاتی تھی، پر نہ ہادی اسے زبردستی کوئی غلط حرکت کرتا تھا، نہ ہی اس کی حیا، اس کا گریز اس کے قدم آگے بڑھاتی تھی۔ وہ اس سے ملتی، کچھ وقت باتیں کرتی، پھر وہ اسے گلی کے سامنے ڈراپ کر کے چلا جاتا۔ اپنی ماں کو دوائی کھلا کر وہ اسٹڈی ٹیبل پر آئی اور FSC پارٹ 1 کے امتحان کی تیاری کرنے لگی۔
کمرے کی خاموش فضا میں اس کا موبائل وائبریٹ ہونے کی آواز آئی۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کی بند آنکھوں پر ڈالی اور باہر صحن میں آ گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو لٹل گرل؟ بہرام ملک کی آواز موبائل اسپیکر سے گونجی۔ وہ مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواب دے کر پوچھا۔ بہرام نے جواب دیتے اس کی ماں کی طبیعت کا پوچھا، جس پر اس نے آج کی صورتحال بتائی تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ انشاءاللہ جلد صحتیاب ہو جائیں گی، میں کریم سے کہہ کر دوائیں بھجوا رہا ہوں، وہ ٹائم پر دینا اسے۔ اس کے کہنے پر رومیسا نے سر ہلا کر جی کہا۔ اور بتاؤ، کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ اس نے ہادی کا پوچھا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی پرابلم نہیں، اگر ہوئی بھی تو آپ دور نہیں۔ اور آج اس نے مجھے ڈائمنڈ کا سیٹ دیا تھا گفٹ میں، آئی تھنک 50 لاکھ کا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے بتانے لگی جو کریم اسے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ خیال رکھنا اپنا اور بے فکر رہو، کریم کی تم پر پوری نظر ہے، تم محفوظ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو کال کرنا، اس نے کہا تو رومیسا سر ہلا گئی۔ جی میں جانتی ہوں، آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وہ معصومیت سے کہتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ شاباش لٹل گرل، اس کی شاباشی پر وہ اداسی سے مسکرا دی۔ کاش یہ شاباش آپ سامنے بیٹھ کر دیتے۔ اس کے دل کی بات زبان پر آ گئی اور دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کچھ ہی دیر میں خدا حافظ کہتے کال منقطع ہو گئی۔ رومیسا دل محسوس کر رہ گئی۔ گہرا سانس بھرتی وہ واپس روم میں آئی اور ایک نظر موبائل پر ڈالتے ہی اپنی ماں کے پاس ایک طرف سکڑ کر لیٹ گئی۔ آج صبح کی فلائٹ سے حارث صاحب واپس پاکستان آئے تھے۔ صبح 9 بجے ٹھیک وقت پر بہزاد موجود تھا۔ سر بہزاد آیا ہے، عبداللہ نے اطلاع دی، تم اسے اندر بلاؤ۔ عبداللہ کو اس نے حکم دیا اور سامنے بیٹھے فواد صاحب کو دیکھا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ بہزاد کی بھاری آواز پر حارث صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور ہولے سے مسکرائے۔ وعلیکم السلام، تم بتاؤ جاب کیسی جا رہی ہے؟ حارث صاحب نے پوچھا تو وہ مسکرا کر اپنے دل اور دماغ کو ڈپٹتا خوش دلی سے انہیں مطمئن کر گیا۔ اس کے مطمئن جواب پر زخمی دل اچھل کود کرنے لگا۔ بہزاد اپنے دل و دماغ کی وجہ سے پریشان تھا کہ اچانک کون سی بیماری پڑ گئی ہے دونوں کو۔ پرسوں تک تو ٹھیک تھے، پر اب ایک نک چڑی میڈم کو دیکھ کر ایک بریکٹ دماغ منہ پھیلا لیتا ہے تو دوسرا بریکٹ دل ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے، کچھ ہوتا ہے کا احساس دلاتا تھا۔ فواد صاحب نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ کالے بالوں کی پونی بنائے، کالی آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، سرخ و سفید رنگت اور گھنی داڑھی مونچھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ چہرے سے تو رئیس زیادہ تھا پر کپڑوں میں مار کھا گیا تھا۔ اس کے قد و قامت سے وہ بھی متاثر ہوئے تھے، پر اس کی شخصیت دیکھتے ہوئے حارث صاحب کی عقل کو کوسا کہ اس جوان لڑکے کو اپنی جوان اور خوبصورت بیٹی کے لیے باڈی گارڈ رکھا تھا۔ واٹ اے سرپرائز انکل، کافی دن بعد آئے ہیں آپ۔ سیڑھیاں اترتی سیاہ و سفید مکس کلر کے اسکرٹ اور سفید ٹاپ میں سیاہ ہائی ہیل پہنے، کندھے پر بیگ لٹکائے، گولڈن بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ بہزاد پر ایک سرسری نظر ڈال کر فواد صاحب سے بولی، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہماری شہزادی اپنے انکل سے ملنے آتی ہے کہ نہیں، پر افسوس ہمارا انتظار ہی رہا۔ وہ اٹھ کر بولے تو ہانیہ ہنستی ہوئی ان کے پاس آئی۔ اف سوری انکل، آپ کو معلوم ہے نا ابھی کچھ دن ہی ہوئے ہیں، یوں نہیں جاتے، وقت ہی نہیں ملتا۔ انشاءاللہ پرسوں ضرور آؤں گی، وہ ان سے پیار لیتی بولی۔ اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے وہ واپس بیٹھ گئے۔ خدا حافظ سر، بہزاد فواد صاحب پر ایک سرسری نظر ڈال کر حارث صاحب سے کہتا ہانیہ کے پیچھے چلا گیا۔ تم پاگل ہو، تم نے اتنے جوان لڑکے کو ہانیہ کا باڈی گارڈ بنا دیا ہے۔ ان کے جاتے ہی فواد صاحب نے حارث کی طرف اپنا رخ کیا اور غصے سے گویا ہوئے، اس میں پاگل والی کیا بات ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس لڑکے کو باڈی گارڈ بنایا ہے، تب تو تم نے کچھ نہیں کہا۔ کہ حارث صاحب کو ان کا بے وجہ کا اعتراض پسند نہیں آیا تھا۔ تب میں نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ حارث صاحب ان کے لہجے میں چھپے شبہات محسوس کر گئے تھے۔ فضول شبہات مت پالو، لڑکا اچھا ہے، اس کے حلیے پر مت جاؤ اور نہ ہی شکل پر، اس کے کردار کو دیکھو، ایک دم صاف چمکتا کردار ہے۔ میرے US جانے پر پیچھے صرف یہی تھا ہانیہ کے ساتھ، اور ملازموں کا کہنا ہے اس نے بہت اچھے سے خیال رکھا ہانیہ کا، بلکہ اس نے تھپڑ بھی مارا تو ہنس پڑا۔ دوسری بات، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ حارث صاحب متاثر کن لہجے میں بولے اور بات ختم کی۔ فواد چوہان ان پر ایک غصیلی نظر ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے زیادہ تمہیں معلوم ہوگا، چلتا ہوں، آج رات آ جانا میٹنگ پر، انہوں نے کہا تو حارث صاحب سر ہلا گئے۔ پھر حارث صاحب کو سوچوں میں چھوڑ کر فواد صاحب چلے گئے۔ عبداللہ یہاں آؤ، انہوں نے اپنے خاص آدمی کو بلایا جو سر کو خم دیتا پاس آیا۔ تم نے اچھے سے تفتیش تو کی تھی نا اس لڑکے کی؟ وہ مضطرب ہو کر پوچھنے لگے۔ یس سر، میں نے ثبوتوں کے ساتھ اس کا کردار پیش کیا تھا، آپ کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں، اس نے جواب دیا تو انہوں نے سر نفی میں ہلایا۔
यकीन है तुम पर, और ये लड़का लहजे और देखने से ही मालूम हो रहा है कि अच्छा है। वो बोलकर सोफे से उठकर अपने कमरे में चले गए। अब्दुल्ला ने सर झटका और वापस अपनी जगह पर अलर्ट खड़ा हो गया। वो उस जंगली बेवकूफ़ से बॉडीगार्ड का सोचते मुस्कुराने लगा। बॉडीगार्ड? तुम्हारे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं हैं? वो गाड़ी में बैठती उसके कपड़ों पर नज़र डालती नखुवत से बोली। बहज़ाद लब भींच कर रह गया। आपको मेरे कपड़ों से क्या लेना देना? मैंने पहले ही कहा था मेरी जॉब से इन सवालों का कोई लेना देना नहीं, तो मत पूछा करें मैडम। उसने जिस तरह बॉडीगार्ड को चबा कर अदा किया था, बदला चुकाते बहज़ाद ने भी मैडम को दांतों तले चबा डाला। वो तिलमिलाती हुई सीधी हुई। गाड़ी ड्राइव करते बहज़ाद ने उसकी हरकत पर उमड़ आने वाली मुस्कुराहट का गला बमुश्किल घोंटा। तुम मैट्रिक फेल, तुम मुझे यूं चबाओगे अपने दांतों में? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो गुस्से से धाड़ी जैसे सचमुच उसने उसकी गर्दन पर दांत गाड़े हों। बहज़ाद ने बैक मिरर से उस साइको औरत को देखा। मैडम, मैंने आपको मुंह में ही नहीं डाला, आप चबाने की बात कर रही हैं। उसकी मासूमियत भरी बात पर हानिया खूनख्वार नज़रों से घूरती बेसाख्ता ही उसके देखने पर अपनी नज़रें फेर गई। सामने तवज्जो दो, वरना ये काली गुंडे गटर जैसी आंखें नोच कर बाहर फेंक दूंगी। वो उसकी काली आंखों को नया खताब देने लगी और वो अंदर से जख्मी हो गया। पता नहीं क्या खाकर माँ ने पैदा किया है इस लड़की को। वो बुड़बुड़ा कर रह गया। अलबत्ता अब नज़रें सामने ही थी। हानिया जो अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए उसकी आंखों की बेइज्जती कर चुकी थी, अब रिलैक्स से बैठी उसकी पुश्त देख रही थी कि उसके बुड़बुड़ाने पर चौंकी। तुम बॉडीगार्ड, मेरे हाथों से ज़ाया हो जाओगे, वो गुस्से से बोली। बहज़ाद ठंडी सांस भर कर रह गया। रात भी सर दर्द की वजह से वो सो ना पाया था और अब फिर से उसकी चिक चिक शुरू। कसूर उसका नहीं था, दिल उसका भी करता था उसे आग लगाने के लिए, और जब वो आतिश फिशा हो जाती तो उसके सीने में ठंड सी पड़ जाती थी, जैसे दोनों एक दूसरे के पैदाइशी दुश्मन हो। कभी छिपकली मारी है? बहज़ाद ने पूछा तो वो हड़बड़ा गई। आम लड़कियों की तरह उसकी भी छिपकली से जान जाती थी और वो उसे मारने का पूछ रहा था। तुम भूल रहे हो वाइल्ड मैन कि अपनी मैडम से बात कर रहे हो, मुंह बंद रखो अपना। अपना भरम कायम रखने के लिए वो बरहमी से बोली। बहज़ाद मुस्कुराहट रोके सर हिला गया। वो अपनी बौखलाहट पर काबू पाकर यहाँ वहाँ देखने लगी। वैसे तुमने कभी मारी है? कुछ देर बाद उसने पूछा। गेर बदलते बहज़ाद ने उसे देखा, जैसे कहना चाह रहा हूँ अब क्यों पूछ रही हैं, भूल गई अपनी औकात? सॉरी, अपनी औकात, मेरा मतलब है कि अपनी हैसियत का ख्याल करे। वो बदला लेते बोला। लफ्ज़ औकात पर उसने आंखें फैलाई, पर वो उसे मौका दिए बगैर बात बदल गया। मैं तुम्हारी मैडम हूँ और मेरा हुक्म है, मुझे जवाब दो। वो टांग पर टांग चढ़ाकर गर्दन अकड़ाए उसे देखने लगी। बहज़ाद का दिल किया उसके अंदाज पर एक कहकहा लगाए, मगर कौन करता ये जुर्रत? रोज़ 3-4 हलाक करता हूँ, वो कहकर दांतों तले लब दबा गया। हानिया की आंखें हैरत की ज्यादती से कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी। तुम छिपकली, जंगली, अपनी मैडम को डरा रही हो? तुम कैसे मार सकते हो वाइल्ड मैन? वो सीधी होती चीख उठी। रिलैक्स मैडम, अपने घर में मारता हूँ, यहाँ नहीं। आप डर रही हैं? वो अंदर ही अंदर कहकहा लगाता, इंजॉय करता, ज़ाहिरी तौर पर परेशानी से बोला। कौन डर रहा है वाइल्ड मैन? तुम मुझ पर डरने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं तुम्हें आज ही रफा दफा करूँगी। घर चलो ज़रा। वो खुद को जल्द ही संभालती कि ये तो घर में मारता है और वो कितनी दूर है और महफूज भी। फिर क्यों डर कर अपनी कमज़ोरी प्लस इंसल्ट करवाए? तभी पहली वाली पोजीशन में जाती बोली, मगर लहजे की कपकपाहट वो चाह कर भी नहीं छुपा पाई। थैंक यू, उसने बुड़बुड़ा कर कहा। वो खून का घूंट पी कर रह गई। फिर वह सारे रास्ते खामोश रही। सुनो, मुझे डर नहीं लगता छिपकली से, किसी कुछ फहमी में मत रहना। यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में बहज़ाद को गाड़ी पार्क करते देखकर वो अपना बैग कंधे पर लटकाए तीखे जैतून से गोया हुई। जी जानता हूँ। छिपकली के लफ्ज़ पर उसकी कपकपाहट महसूस करता वो अपनी मुस्कुराहट दबाने लगा, जो उसे घूरती हानिया के नज़रों से छुप नहीं सकी। वो मुट्ठियां भींच कर रह गई। भला क्या ज़रूरत थी पूछने की? बहज़ाद ने बाहर निकलकर उसके लिए दरवाज़ा खोला। हाँ तो? बेसाख्ता ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, जिस पर बहज़ाद ने उसके नाजुक मोम जैसे हाथ को देखा और उसका मासूम दिल फड़फड़ाने लगा कि थाम लो यार। पर नहीं, वो ये नहीं कर सकता था, खुद आ जाए। वो अपने दिल पर पत्थर रखते हाथों को पीछे बांध कर बोला। हानिया मुंह खोले बाहर निकली और शर्मिंदगी और ज़ब्त से उसकी आंखों में देखने लगी। हनी, इससे पहले कि वो कुछ कहती, तानिया जो उसके इंतज़ार में खड़ी थी बहज़ाद को घूरती हुई कहकहा लगाती उसे पुकारने लगी। हानिया ने मुड़कर तानिया को देखा। मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगी, तुम घर चलो बॉडीगार्ड, आज मैं तुम्हें रफा दफा कर दूंगी।
मसलवा दूंगी गार्ड से, तुम्हारी सारी पसलियां कुत्तों को खिलाऊंगी और तुम्हारे इन बुढ़े हाथों को अपनी हील के नीचे रखकर कुचल दूंगी। तुम सिर्फ आज घर तो चलो। वो डुबडुबाई नजरों से उसकी आंखों में देखती, नीची आवाज में खूंखार धमकियां देती, उसके मुंह पर अपना बैग मारती आगे बढ़ी। लगता है होम मिनिस्टर की नहीं कसाई की बेटी हो। मुंह पर बैग लगने से पहले उसे हाथों में कैच करता वो उसके पीछे आया। अपनी इतनी इंसल्ट पर रोने की चाह में हानिया उसकी बुड़बुड़ाहट पर ठिठक कर रुकी, फिर खामोशी से आगे बढ़ गई। हानिया तानिया को नखुवत से नजरअंदाज करती अंदर बढ़ गई। तानिया जो उससे मिलने के लिए आगे बढ़ी थी दिल में सोच कर रह गई। हाय कैसे हो? हानिया के नखरे पर नाक सिकोड़ते उसने बहजाद को मुखातिब किया। उसकी आवाज़ पर हानिया भी रुक गई। बहजाद ने पास आती हानिया को देखा और फिर करीब खड़ी तानिया को। अगर तुमने एक लफ्ज़ भी अपनी ज़बान से अदा किया तो मैं तुम्हारी ज़बान गुद्दी से खिंचवा दूंगी। उंगली उठाकर आहिस्ता आवाज़ में वार्न करती वो आगे बढ़ी और बहजाद भी उसके हुक्म पर सर को खम देता उसके पीछे चला गया। तानिया दोनों की पुश्त देखती दांत कचकचा कर रह गई। बॉडीगार्ड नहीं अपनी मलकियत ही बना लिया है। वो गुस्से से मुट्ठियां भींच कर पांव पटकती उन दोनों के पीछे ही चली आई। तानिया मुसलसल उसे अपनी नज़रों के हसार में रखे बैठी थी और बहजाद अपनी मैडम के पीछे पीछे था कि उसका फिर ध्यान ही नहीं गया तानिया की तरफ। हानिया की गुस्सीली नज़रें बार बार बहजाद पर जा रही थीं, जैसे कहना चाह रही हो कि तुम आज मुंह तो खोल कर दिखाओ। लेक्चर टाइम वो क्लास के बाहर अलर्ट खड़ा था और आते जाते स्टूडेंट्स उसे देखते आपस में बुड़बुड़ाने लगते कि ये कौन है और इस तरह क्लास के बाहर क्यों खड़ा है, कहीं पनिश तो नहीं हुई इसे। स्टूडेंट्स की दबी दबी हंसी और इंग्लिश में कुछ बोलने पर वो अपनी मैडम को दिल में ही कोसने लगता और जो जख्मी दिल था वो बिलबिला कर रह जाता। ये सब बातें हानिया से छुपी हुई नहीं थी और वो चूसे आम की गुठली ब्रैकेट सैम हानिया के साथ मिलकर कहकहा लगाता तो बहजाद जल भुन कर रह जाता। कुछ कह इसलिए नहीं रहा था क्योंकि उसकी मैडम का ऑर्डर था मुंह ना खोलने के लिए। तभी दोनों लब बहम पे वस्त किए दिमाग की लानत मलामत सुन रहा था। घर चल कर हानिया को अपनी सारी धमकियां भूल गई थीं और वो उसे छोटी छोटी बातों से टॉर्चर करती घर पहुंचने पर खाने के लिए मुलाजमों के सर पे सवार हो गई थी। ये तो उसे पसंद नहीं, वो क्यों बनाया है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। बहजाद लाउंज में खड़ा उसका जाहिलों की तरह मुलाजमों पर चीखना चिल्लाना सुन रहा था। शॉपिंग मॉल चलो। छुट्टी के वक्त गाड़ी में बैठती हानिया ने उसे हुक्म दिया। वो सर हिलाकर दरवाज़ा बंद करता ड्राइविंग सीट पर आया, गाड़ी स्टार्ट की और घर की बजाय शॉपिंग मॉल की तरफ जाती रोड पर डाली। लैंड क्रूज़र चलाने का उसका ये पहला तजर्बा था और नहायत ही शानदार था कि खुद को बॉडीगार्ड के बजाय वो होम मिनिस्टर समझने लगा था। पीछे बैठी नकचुड़ी हसीना को देखते उसे अपनी औकात याद आई और वह मुंह बसोर कर रह गया। गाड़ी आज फिर शॉपिंग मॉल के सामने रोकते उसने उसके लिए डोर खोला। हाँ तो वो इस बार सख्त गुस्से से बोली। बहजाद ने उसके चेहरे को देखा और आसपास के माहौल को भी। आप क्यों चाहती हैं मैं लफंगा जंगली आपको टच करूं? उसने अबरू उचका कर पूछा तो वो बेसाख्ता नजरें फेर गई। मेरी मर्जी, ये छूने के लिए नहीं, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए है बॉडीगार्ड। वो बॉडीगार्ड को चबा कर बोली और बहजाद ने एक गहरा सांस खारिज किया। उसका दिल और दिमाग दोनों आंखें फाड़े उसके हाथ को देख रहे थे कि अब क्या करेगा लफंगा, कहीं लड़की को छू तो नहीं लेगा। दिमाग बोला तो उसने आंखें ऊपर उठाई जैसे दिमाग को देखना चाहा हो। ये भी उसे लफंगा समझने लगा है। वो तुमसे खुद कह रही है हाथ बढ़ाओ वरना फिर से उसे गुस्सा दिला दो कि शाबाश मेरा शहजादा। मैं शहजादा बन गया मतलब? इसने तो मेरी हैसियत बदल दी। दिल अपने मतलब के लिए पुचकारने लगा तो बहजाद ने सर झुकाकर दिल की जगह पर देखा। ये क्या पागलपन है वाइल्ड मैन? उसके हरकत को देखती हानिया उसके हाथ पकड़ने की मुंतजिर कुछ खौफ और चिढ़ कर चिल्लाई। वो जान गई थी कि फिर उसे इग्नोर करने के लिए बहाना कर रहा है। बहजाद ने उसके चिल्लाने पर नज़रें उठाईं और उसकी नज़रों के साथ आसपास के लोगों ने भी सरसरी सी नज़र उस मगरूर हसीना पर डाली जिसकी नाक गुस्से से लाल हो रही थी। आप बहुत ज़िद्दी हैं मैडम, उसने कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वहाँ पहले से मौजूद हादी ये सब देखता अपनी कार से निकला। उसने आगे बढ़कर बहजाद के हाथ को झटक कर हानिया का हाथ पकड़ना चाहा ही था कि बर्क रफ्तारी से बहजाद ने उसे गले से पकड़कर धम से गाड़ी से लगाया और उसके सीने पे गन रख दी। कौन हो? वो सर्द आंखों से हादी को घूरता पूछने लगा। छोड़ो वाइल्ड मैन, ये मेरे अंकल का बेटा है।
ہانیہ نے اپنا مومی ہاتھ اس کے پتھر جیسے بازو پہ رکھا۔ اس کے ہاتھ کی نرماہٹ اس کے رگ رگ میں کرنٹ کی طرح دوڑ گئی۔ اس کی بات سنتے ہی وہ معطب سا سر کو خم دیتا پیچھے ہوا۔ ہادی کھانستا ہوا ہانیہ کو گھور رہا تھا۔ تم مجھے اپنے فیونسی کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتی اور اس باڈی گارڈ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے ٹچ کرو۔ ہاؤ ڈیئر یو ہانیہ خان! وہ خود کو سنبھالتا گاڑی پر ہاتھ مارتا اس پر چلایا۔ ہانیہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اب تم یوں پبلک پلیس میں میرا تماشا بناؤ گے؟ اس کے منہ پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑنے کی خواہش پر بمشکل کنٹرول کرتے وہ درشتگی سے بولی، میں تماشا نہیں بنوا رہا ہانیہ، تم مجھے جواب دو۔ اس کے خونخوار لہجے کو اگنور کرتے اس نے پاس کھڑے بہزاد پر ایک گسیلی نظر ڈالی جو اب لا تعلق بنا آنکھوں میں قہر لیے کھڑا تھا۔ مسٹر ہادی چوہان، میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں۔ یہ میری پرسنل زندگی ہے، میں چاہے جو بھی کروں میری مرضی۔ اور رہی فیونسی والی بات تو درستگی کر لو، تم میرے کوئی فیونسی ویونسی نہیں ہو، انڈرسٹینڈ؟ چلو باڈی گارڈ۔ ہادی کو غیظ و غضب کی حالت میں چھوڑ کر ایک استہزائیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتی وہ آگے بڑھ گئی۔ تو کیا وہ سب بہانہ تھا؟ وہ پیچھے سے بولا۔ ہانیہ رکی اور پھر مڑی۔ اس کا دل وہ لمحہ یاد کر کے ڈوب سا گیا اور بے ساختہ ہی اس نے بہزاد کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سارا مہینہ وہ اسے یاد کر کے اذیت میں رہی، اکیلے روم میں سونے سے ڈرنے لگی کہ وہ پھر آ جائے گا۔ اس بار پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اس کا باپ ہاسپٹل میں بیڈ پر پڑا اس کی دن بدن گرتی صحت کو دیکھتا پریشان تھا، پر اس باڈی گارڈ کے آتے ہی وہ اس سے اس قدر چڑ گئی تھی کہ اسے ٹارچر کرنے کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اس کے حواسوں پر اس قدر سوار ہو گیا تھا کہ وہ ہر وقت یہ سوچتی کہ اس سے کیسے جان چھڑائے، کیسے اس کی دوبارہ انسلٹ کرے، کس بات پر اسے اس کی اوقات دکھائے۔ ساری رات یہی سوچتی رہتی اور جب وہ سو جاتی تو خواب میں بھی یہی دیکھتی کہ وہ اس سے لڑ رہی ہے۔ اس دوران اس کی آنکھوں میں ایک دوسرا چہرہ چھا جاتا اور وہ روتی ہوئی اٹھ بیٹھتی۔ کاش تم زندہ ہوتے تو میری آج یہ حالت نہ ہوتی، پر وہ نہیں ہوتا، اس کی صرف یادیں ہی ہوتی تھی، اور ان یادوں پر بھی اس کا باڈی گارڈ جو کوئی اہمیت اور اوقات نہیں رکھتا تھا اس کے سامنے وہ چھا جاتا۔ ساری اذیتوں کو پیچھے دھکیل کر خود آگے ہوتا کہ اب تم میری کیسے بے عزتی کرو گی، کون سا بہانہ ڈھونڈو گی مجھ سے جان چھڑانے کے لیے، اور وہ سچ مچ اس سب کو سوچنے لگ جاتی۔ ان دنوں اس کی یہی روٹین بن گئی تھی، ورنہ تو وہ پارٹیز اور کلبز میں ہی مصروف ہوتی تھی کہ کہیں آنکھ لگی تو وہ ماضی کی یادیں اسے تڑپائیں گی، اور جس دن سونے کی خواہش ہوتی اس دن اس کا یہی حال ہوتا تھا۔ وہ ہوتی اور اس کا پینڈنٹ ہوتا تھا جسے تھامے وہ روتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی دھڑکنوں میں ارتعاش محسوس کرتے اس نے اپنے گلے میں ٹاپ کے اندر پڑے پینڈنٹ پر اپنی نازک کانپتی انگلیاں رکھی۔ سمجھ سکتے ہو، وہ کہہ کر سرخ سبز آنکھیں ایک پل کو بند کر کے وا کرتی اندر شاپنگ مال میں بڑھ گئی، اور بہزاد اپنی میڈم کی آنکھوں میں تکلیف کے سائے دیکھ کر ساکت کھڑے ہادی کو اپنی شعلہ بار نظروں سے گھور کر ہانیہ کے پیچھے چلا گیا۔ نہ زندگی سے جا رہی ہے اور نہ ہی جان چھوڑ رہی ہے، ہادی نے اس کی گاڑی پر ہاتھ مارتے غصے سے کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ میم، آپ کا آرڈر۔ ایک لڑکا جینز شاپ میں پینٹ اور کچھ جینز سلیکٹ کرتی ہانیہ سے بولا تو وہ مسکراتی ہوئی مڑی۔ کچھ دیر پہلے کا کوئی تاثر چہرے پر نہیں تھا۔ اوہ تھینکس، اس نے مسکراتے ہوئے وہ پارسل لیا اور اس لڑکے کو جانے کا کہا۔ رات کو سوچ سوچ کر اسے یہی لگا تھا کہ جو لڑکیاں یونیورسٹی میں اس کے آس پاس منڈلا رہی ہیں، اس پر پسندیدگی کے فکرے کس رہی ہیں، ان پر اس باڈی گارڈ کی اوقات واضح کرے تاکہ اس کی حقیقت دیکھ کر وہ امیر ذاتیاں خود ہی پیچھے ہٹ جائیں، اور وہ اس کا باڈی گارڈ اپنے آپ کو کوئی 30 مارخانہ سمجھ لے۔ اس لیے رات میں ہی اس نے یہاں ایک اسپیشل شرٹ کا آرڈر دیا تھا جس کے ریڈی ہونے کا میسج اسے دوپہر کو یونیورسٹی میں ہی مل گیا تھا۔ بالوں کی پیچھے پونی اور گھنی داڑھی مونچھوں پر جیسے اس وائلڈ مین کو ترکی کا سٹار جان یمان سمجھ رہی تھی، وہ سب اپنے بوائے فرینڈز کو لفٹ کرائے بغیر اسے گھورتی رہتی تھی۔ ہاں، یہ منہ اور مسور کی دال۔ ہانیہ خان نے اس سب کو دیکھتے ہوئے طے کیا تھا کہ اس جعلی جان یمان کی اوقات سب کے سامنے لائے گی۔ یہ لو، چینج کر کے آؤ ڈریسنگ روم میں۔ اس نے وہ پیک ہوئی شرٹ بہراز کی طرف بڑھائی جس کے ساتھ ایک بلو پینٹ بھی تھی۔ دل ہی دل میں نک چڑی بد دماغ حسینہ کا خطاب دیتے بہزاد نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اپنے غریب گارڈ کو کپڑے دے رہی ہیں، وہ بھی اپنے پیسوں سے لے کر؟ سوری میڈم، یہ میری جاب نہیں، اس نے روکھا سا جواب دیا جس پر اس کی ناک غصے سے پھول گئی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری یہاں موجود سارے لوگوں کے سامنے انسلٹ نہ کروں اور تمہیں دھکے مار کر تمہارے
हाथ पांव तोड़वा कर तुम्हें गटर में ना फेंकवा दूं, तुम्हारी टांगें तोड़वा कर ना निकालूं तो इज्जत से जाओ और चेंज करके आओ। इट्स माई ऑर्डर बॉडीगार्ड। उसकी काली आंखों में घूरती नीची आवाज में सबकी तरफ इशारा करती हुई उसे धमकियों के साथ ऑर्डर देने लगी। इतनी धमकियों से तो अब्बा भी कब्र से निकल आएगा, वो दिल में सोचने लगा। पहजाद जान गया था उसकी खोखली धमकियां किसी काम की नहीं। कल भी बहुत कुछ बोली थी पर घर जाकर वो सब भूल गई थी। मैडम तुड़वा दें पर मैं ये नहीं पहन सकता, वो कहकर उसकी सब्ज आंखों से निगाहें चुराता यहाँ वहाँ देख रहा था। निकलो। कुछ देर उसके सपाट चेहरे को घूरते वो चुटकी बजाकर उसे वहाँ से जाने का कहने लगी। पहजाद ने हैरत से उसे देखा। कहाँ? पहजाद ने उस साइको औरत को घूरते दांत पीसते हुए बमुश्किल खुद पर कंट्रोल करते पूछा। जहाँ भी जाओ पर दफ़ा हो जाओ और अपनी सैलरी वगैरह सब कुछ भूल जाओ। अपनी ये मनहूस शक्ल फिर न दिखाना, वरना गार्ड से कहकर वो हशर कराऊंगी कि कब्र में उतर कर भी सिसकियाँ भरोगे। वो शदीद गुस्से से धाड़ी। मॉल के उस फ्लोर पर जितने लोगों ने सुना, सब ने हैरत से मुड़कर उस धमकी देने वाली और धमकी सुनने वाले को देखा। वो हानिया खान को देख नहीं पाए क्योंकि उसका रुख बहजाद की तरफ था और बहजाद ने उस पर शुक्र किया, वरना उस छोटी होम मिनिस्टर का सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड लगा देता। मैडम मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे चेंज करने जा सकता हूँ? आप ज़रा सोचिए, इस दौरान कुछ हो गया तो? वो बेबसी से बोला। ओहो लोफर वाइल्ड मैन, फिर तुम्हारा मतलब क्या है मैं तुम्हारे साथ चलूँ? उसने सुर्ख पड़ते गुस्से से कहा। मैडम मैं बहुत नेक हूँ, ऐसी ख्वाहिशात नहीं करता। हाँ किसी को रहम आ जाए तो दूसरी बात। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसने कहकर निचला लब दांतों तले दबाया। वो फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस जाओ चेंज करो, नहीं तो दफ़ा हो जाओ। दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देते हुए कि मुझे थोड़ी कह रहा है, मैं तो उसकी मैडम हूँ, वो सटपटा कर बोली। उसने पहले ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया और फिर बाहर की तरफ। दीजिए। हार मानते हुए उसने हाथ सामने फैलाए और गुस्से भरी नज़रों से उस नासूर को देखा। फतामंदी से मुस्कुराती हानिया ने उसके हाथ पर शर्ट और ब्लू पेंट रखी। वो झपटने के से अंदाज में उससे कपड़े लेता, एक खूंखार नज़र उस पर डालता चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसकी इस तरह करने पर हानिया ने एक खूबसूरत कहकहा लगाया और रात की पार्टी के लिए अपने लिए ड्रेस पसंद करने लगी। गुलाबी खूबसूरत सी स्लीवलेस नफीस सी मैक्सी पसंद करते उसने साथ ही मैचिंग हाई हील्स ली और अब वो ज्वेलरी की शॉप की तरफ जा रही थी कि पीछे से उसके पुकारने पर वो रुकी। मैडम। उसकी सदमे भरी आवाज़ पर वो पलटी और बहुत मुश्किल से उसने चेहरे पर गुस्सा सजाकर उसे देखा, जहाँ ब्लैक शर्ट पर सफ़ेद हरूफ में लिखा था मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड। ये कैसा जुल्म है मैडम? मैं कैसे चल सकूंगा ये पहनकर? लोग क्या कहेंगे? मैं तो मैट्रिक पास हूँ। वो दुहाई देने लगा। उसने नखुवत से छोटी सी सुर्ख नाक सुकेड़ी। मैं कुछ नहीं जानती। तुम जो यूनिवर्सिटी में जॉन या मान बन कर चलते हो ये तुम्हारी असलियत है और तुम्हें यही जॉब पर पहन कर मूव करना पड़ेगा मेरे साथ, वरना आउट। वो कहकर ज्वेलरी शॉप की तरफ चली आई। बहजाद जो कुछ देर पहले लड़कियों की पुरशौक नज़रों के हसार में था, अब वहीं दबी दबी हंसी के बीच चलता हुआ पास आया। अभी भी मरे पड़े रहो बेशरम, निकलो यहाँ से, वरना ये नक चिड़ी तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। निकलो यहाँ से, हम गरीबों की कोई वैल्यू नहीं यहाँ, सिर्फ मजाक बनाती हैं ये अमीरजादियाँ। पहजाद ने दिमाग के झिड़कने पर लब भी